أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون۔ قرآن کریم کی تذکیر کے رنگ بھی نرالے ہیں، انوکھے اور بہت پیارے، اور کوئی ایک پہلو بھی انسانی فطرت کا ایسا نہیں جس کی طرف توجہ دلا کر انسان کی اصلاح ممکن ہو اور قرآن کریم نے اس کی طرف توجہ نہ دلائی ہو۔ بہت باریک اور لطیف نکتے فطرت انسانی کے اٹھاتا ہے، ان کی طرف انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے، انسان کو اپنی حقیقت اور کم مائگی سے آگاہ کرتا ہے، اس کی حیثیت یاد کراتا ہے، اور پھر مایوسی کی بجائے امید کی نئی کھڑکیاں کھول دیتا ہے اس کے لیے۔ یعنی انسان جب اپنی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہو کر مٹی ہو جاتا ہے تو پھر اسے اٹھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم تمہیں مایوس کرنے کے لیے، ناکام اور نامراد بنانے کے لیے یہ باتیں نہیں بتا رہے، بلکہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد، سچائی پر قائم کرنے کے بعد ابدی نجات کی راہ دکھانے کے لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ کن باتوں سے بچنا ہے یہ تمہیں بتاتے ہیں، اور کس طرح بچنا ہے، اور ہمیشہ کی فلاح کیسے پانی ہے، یہ راز تمہیں بتا رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کی تذکیر کا انداز، جو مختلف مواقع پر اختیار کیا گیا، لیکن اس کی بنیادی صفات یہی رہتی ہیں۔ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ المعارج سے لی گئی ہیں۔
20 تا 29 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان میں پہلی 2 آیات میں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے دل دہلانے والی بات کی گئی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کو اس کی حقیقت بتا کر بتایا گیا ہے کہ تم تو کسی کام کی چیز نہیں، تمہاری تو فطرت کے اندر بعض کجیاں موجود ہیں، تمہاری تخلیق اور بناوٹ میں بعض کمزوریاں ہیں، اور ان کے بعد تم بڑے بڑے بول بولو اور اپنی ذات پر بنا کرتے ہوئے کسی ترقی کے خواب دیکھو تو یہ محض جھوٹ ہے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تو پیدا ہی ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ وہ بے صبرہ بھی ہے، تھوڑ دلا ہے اور کم حوصلہ ہے، یعنی اس کی تخلیق ہی ایسی ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اور اس کے تھوڑ دلا ہونے، اس کے کم حوصلہ ہونے اور اس کے بے صبرے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے شر پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا جزا فضا کرتا ہے، خوب شور ڈالتا ہے اور واویلا کرتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس اندھیرے سے میں کبھی نکل ہی نہیں سکوں گا، اور بے انتہا بے قراری کا اظہار کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کنجوس بن جاتا ہے اور دوسروں تک اپنی بھلائی کو پہنچانے کا خیال ہی دل میں نہیں لاتا اور خود غرضی دکھاتا ہے. یہ 2 صفات جو انسانی فطرت کی بیان کی گئیں، ان میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ شر کے نتیجے میں جزوعا کے بعد خیر کے نتیجے میں منوعا کی صفت کیوں رکھی گئی؟ یعنی یہ کیوں فرمایا گیا کہ جب اسے شر پہنچتا ہے تو بے چین اور بے قرار اور واویلا کرنے والا بن جاتا ہے؟ اس کے بعد بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو پھر وہ بڑے تسکین پا لیتا ہے اور اپنے آپ کو امن میں سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب آئندہ مجھے کوئی شر پہنچے گا ہی نہیں. ایک اور موقع پر قرآن کریم نے یہ طرز بھی اختیار فرمائی ہے، لیکن یہاں عمدن اس طرز کو بدل کر ایک اور رنگ میں بات کی گئی ہے. خیر کے ساتھ منوعا کا ذکر کیوں کیا گیا؟ منوعا کا مطلب ہے اپنی خیر دوسروں تک پہنچانے کا خیال ترک کر دیتا ہے اور خسیس ہو جاتا ہے. یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بھلائی میں دوسرے شریک ہو جائیں. وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی حالت میں جو کیفیت بیان فرمائی گئی اس کی ذمہ داری اس دوسری آیت نے اس کی ذات پر ڈال دی ہے. یعنی ایک ایسا انسان جس کو دکھ پہنچتا ہو اور وہ دکھ کا احساس بھی کر لیتا ہو اور جانتا ہو کہ دکھ کیا ہوتا ہے، جب وہ اس دکھ سے نکلے تو یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے دکھ دور کرے. نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے سکھ بانٹے اور جب بھی کہیں دکھ دیکھے وہ بے قرار ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ باوجود اس کے کہ دکھوں میں صاحب تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ جانتا ہے کہ مصیبت کیا ہوتی ہے، پھر جب بھی مصیبت سے نکلتا ہے خود غرض ہو جاتا ہے اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا. اور یہ کیفیت قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک فطری کیفیت ہے. یعنی جانور اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں، ہر قسم کے وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں. اور انسان بھی جو مذہب سے لابلد ہو، جس کی تعدیب مذہب نے نہ کی ہو، وہ اس عام فطرت پر اگر اس کو پاؤ گے تو اسی حالت میں دیکھو گے. تو دنیا کی جتنی بھی لامذہب قومیں ہیں، یہ ان کی کیفیت بیان ہوئی ہے کیونکہ خدا نے ان کی تعدیب نہیں کی، ان کی کسی مذہب نے تہذیب نہیں کی. اس لیے وہ بغیر الہی تعلیم کے جب عام فطری حالت میں پائی جائیں گی تو حیوانات کے زیادہ قریب ہوں گی، کیونکہ یہ حیوانی فطرت ہے جس کا بیان کیا گیا ہے. اپنے دکھ کے وقت تو خوب شور مچائیں گی اور کہیں گی کہ یہ ہم یعنی کون ہوتا ہے دنیا میں ہمیں مصیبت میں ڈالنے والا. یعنی ایسی انانیت اور تکبر اور نفسہ نفسی آپ ان میں دیکھیں گے کہ بے انتہا بے قرار ہو جاتے ہیں اور دکھ کی نسبت سے زیادہ مایوسی محسوس کرتے ہیں. اور جب بھلائی آتی ہے تو بھول ہی جاتے ہیں بنی نوع انسان کو. یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ اور بھی لوگ بیچارے مصیبت میں مبتلا ہیں، کیوں نہ میں ان کی مصیبتیں بھی دور کروں. چونکہ یہ ایک فطرت کے ایک
ایک ایسی فطرت کا اظہار کیا گیا ہے ان آیات میں جو انسان کو کی تخلیق میں ودیت ہے، تو اس سے بظاہر انسان کا دماغ مایوسی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالتا ہے، اسے ہاتھ پکڑاتا ہے، دست نصرت عطا کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ نہیں، کوئی مایوسی کا مقام نہیں ہے۔ الا المصلین الذین، نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے مستثنا ہیں، ان کی فطرتوں میں تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں، ان کو نئے رنگ عطا ہوتے ہیں اور وہ ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جو سچی نمازیں پڑھتے ہیں وہ جب دکھ محسوس کرتے ہیں تو دکھ ان پر غالب نہیں آتا، وہ جزا فضا نہیں کرتے، ان میں تم صبر کی بے مثال صفات پاؤ گے۔ اور جب وہ خیر پاتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا حق تھا، ہمیں ملا ہے، گویا ہم خیر ہی کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اس وقت ان کو خیال آتا ہے ان بھائیوں کا جن بھائیوں کے دکھ میں سے تھوڑا سا حصہ انہوں نے بھی پایا تھا، اپنے ان بھائیوں کا جو بہت سی بھلائیوں سے محروم ہیں، جو کئی قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ تو وہ فی اموالہم حق معلوم، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے اس آیت سے، اور بھی اس کی تفاسیر ہیں، لیکن ایک یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق معلوم مقرر کر بیٹھتے ہیں وہ، یعنی معلوم ہوتا ہے جب مصیبت ان پہ پڑتی ہے تو اس وقت یہ عزم کر چکے ہوتے ہیں کہ آئندہ ہم اپنے غیر دوسرے بھائیوں کے لیے خیر کا انتظام کریں گے، اور ہمیں جب خدا خیر عطا فرمائے گا تو ہم ایک مقرر کر لیں گے حق کہ اتنا ضرور اپنے بھائیوں کو عطا کرنا ہے۔ للسائل والمحروم، اور اتنا عظیم الشان سبق حاصل کرتے ہیں وہ مصیبتوں اور دکھوں سے کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں ان اوقات میں کہ ہم اپنی خیر پہنچائیں گے صرف مانگنے والے کو نہیں، بلکہ محروم کو بھی، جو ہے تو محروم لیکن یعنی دنیا کے لحاظ سے صرف محروم نہیں، بلکہ اس بات سے بھی محروم ہے کہ سوال کرے، اس میں استطاعت نہیں ہے، اس کی فطرت میں خدا تعالیٰ نے اتنی غیرت رکھی ہے، اتنی حیا رکھ دی ہے کہ وہ سوال کرنے سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان لوگوں تک بھی ہم پہنچیں گے۔ یہ پھل ہے عبادت کا، لیکن ساتھ ایک چھوٹی سی شرط لگا دی، فرمایا پھل اس عبادت کا ہے جس عبادت کو دوام حاصل ہو۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ ان لوگوں کو نعمت عطا ہوتی ہے، یہ غیر معمولی شان، یہ عظیم الشان صفات حسنہ ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کی عبادت میں دوام ہوتا ہے، عارضی عبادتیں کر کے اللہ سے چھٹی نہیں کر جاتے، مستقلاً خدا کے دربار میں حاضر ہونے والے لوگ ہیں یہ۔ اور دوام ہی دراصل اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ دو صفات، پہلی دو صفات کے برعکس ان کو عطا ہوں، یعنی جب ان کو شر ملے تو وہ مایوس نہ ہوں اور جزا فضا نہ کریں، اور صبر کے ساتھ اس شر پر بھی قائم رہیں، اور جب ان کو خیر ملے تو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ غیروں تک پہنچائیں۔ یہ دو صفات حسنہ قرآن کریم کی روح سے عبادت کرنے والوں کے حصے میں آتی ہیں، لیکن ان عبادت کرنے والوں کے حصے میں جن کو جو اپنی عبادتوں کو دوام بخشتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کے مضمون کا۔ ابھی ہم نے ایک نہایت ہی بابرکت رمضان کی لذت پائی، اور وہ جو پہلے عبادت نہیں بھی کیا کرتے تھے ان میں سے بھی بکثرت ایسے تھے جنہوں نے عبادت شروع کر دی۔ وہ جو پہلے تناؤم کی زندگی بسر کر رہے تھے انہوں نے محض للہ خود مشکلات برداشت کی اور دیکھا کہ مشکل ہوتی کیا ہے، مصیبت کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ مصیبت تو ہی تھی، محض للہ برداشت کی گئی تھی۔ چنانچہ یہ سب سے بہتر موقع تھا انسانی نفس کی تربیت کا۔ ایک مہینہ مسلسل ان پر یہ کیفیت طاری رہی کہ ہم علی صلاتہم دائمون، اور بڑی توجہ سے انہوں نے ان باتوں پر دوام اختیار کیا، یعنی ایک مہینے کی حدود کے اندر میں کہہ رہا ہوں، اس نسبت سے ان کو دوام ملا ہے، اور ایک مہینے کی عبادت ایک اچھی خاصی مؤثر عبادت ہونی چاہیے۔ بعض باتیں تو ایک عبادت ہی انسانی زندگی کا رنگ بدل دیتی ہیں، کجا یہ کہ ایک مہینہ مسلسل 5 وقت عبادت کی جائے، اور پھر یہ سختی کا تجربہ بھی دیکھا۔
رمضان سے وہی کامیابی کے ساتھ نکلے ہیں جو قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق ان دو مقابل کی صفات کے حامل بن چکے ہیں جو جزوع اور منوع کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے یا عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا۔ بس اگر انسان نے اپنے نفس میں یہ جانچنا ہو، یہ محاسبہ کرنا ہو کہ اس رمضان مبارک سے میں کیا پا کر نکلا ہوں اور کیا کھو کر نکلا ہوں، تو یہ آیت ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین پیمانہ اس کے سامنے رکھتی ہے۔ اگر رمضان مبارک کے بعد اس کی عبادات کو دوام حاصل ہو گیا ہے، ایسا دوام جو ایک مہینے کی حدیں پھلانگ کر بھی آگے جاری رہتا ہے، اگر رمضان مبارک کے بعد اس کو دکھوں کے احساس میں صبر کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے، اگر کوئی دکھ اس کو مایوس نہیں کر سکتا، اگر رمضان مبارک کے بعد وہ پہلے سے زیادہ بنی نوع انسان کا ہمدرد بن چکا ہے، تو اسے مبارک ہو کہ قرآن کریم کی یہ آیات اسے ہمیشگی کی فلاح کی خوشخبری دے رہی ہیں۔ اگر ان سے آری گزرا ہے کوئی رمضان سے، تو اپنے نفس کا محاسبہ کر کے خود ہی جائزہ لے اور آئندہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے نفس کا محاسبہ کہ آپ کو حق نہیں کہ آپ دوسروں کے متعلق یہ کہنا شروع کریں کہ تم اس رمضان سے گزرے ہو پھر بھی وہیں کے وہیں رہے۔ اس سے آپ کو بھی نقصان پہنچے گا اور اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ آپ کے اندر انانیت اور تکبر پیدا ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ مجھے تانے دے رہا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ برے حال میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہ نہیں ہے نصیحت کا طریقہ۔ اس وقت اس منزل پر تو ہر شخص کو خود اپنے نفس میں ڈوب کر اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ یہ نمازیں کرتی کیا ہیں، کیسے یہ دو صفات پیدا کر دیتی ہیں مومن کے اندر جو بظاہر اس کی فطرت کے خلاف ہیں، لیکن یہ ارتقائی صفات ہیں۔ ان فطرت کے اندر جو خدا تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی صفات ہیں، ان میں جڑیں ضرور پائی جاتی ہیں ان صفات کی، لیکن ایک نیا اور بہتر پھل پیدا ہو جاتا ہے، ایک نیا وجود گویا کہ ظہور میں آ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ مختصراً گرمی کی وجہ سے میں آج خیال تھا بالکل مختصر کروں خطبے کو، لیکن پھر بھی لمبی بات ہو گئی۔ قرآن کریم کی آیات کو سمجھانے کے لیے اس لیے زیادہ تفصیل سے بات کرنی پڑتی ہے کہ بہت سے ہم میں ایسے ہیں جو کلیتاً نابلد ہیں، عربی سے بھی قرآن کریم سے بھی تلاوت بھی کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، اس لیے ایسے کمزوروں کا خیال کر کے زیادہ تفصیل سے بات کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال عبادت کا کیا تعلق ہے، وہ کیسے انسانی فطرت کی کمزوریوں کو دور کر کے ان کو خوبیوں میں بدلتی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک گہری حقیقت اور ایک ٹھوس فلسفہ ہے اس کے اندر۔ ایک ایسا شخص جو خدا کی عبادت کرتا ہے، جب اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو ایک رستہ اس کے لیے کھلا ہے دعا کے ذریعے مصیبت کو حل کروانے کا۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کلیتاً بے بس اور کمزور انسان ہوں، کوئی میری پیش جا ہی نہیں سکتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ معاملہ اتنا حد سے گزر چکا ہے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس مرض کو شفا نہیں بخش سکتے، ساری دنیا کے مسائل حل کرنے والے کوئی حل تجویز نہیں کر سکتے میری مصیبت کا۔ اس کا یہ احساس رکھتے ہوئے بھی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا خدا قادر مطلق ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے، وہ کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا کامل یقین دعا پر ہو جس قوم کو کہ ایک ایسی قادر مطلق ہستی سے میرا رابطہ قائم کر رہی ہے دعا اور عبادت کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر مشکل کو آسانی میں بدل سکتا ہے، ہر دکھ کو سکھ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ایسا آدمی سوائے اس کے کہ پاگل ہو جائے وہ مایوس نہیں ہو سکتا، اور یہاں پاگلوں کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ عام انسان جو عبادت کا حق ادا کر رہا ہو اور عبادت کے مفہوم کو سمجھتا ہو، اس کے لیے کسی وقت بھی کوئی مایوسی کی جگہ نہیں۔ دوسرا اس کا پہلو ہے جزا فضا کرنا۔ وہ اس لیے اس حالت میں نہیں پڑتا کہ وہ اس رب سے تعلق عبادت کے ذریعے اس کو اللہ کا پیار عطا کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا بھی سکھا دیتا ہے۔ گویا عبادت
ایک مصیبت زدہ مومن کے لیے دوہری رحمت کا پیغام لاتی ہے۔ عبادت کے وقت جب وہ خدا سے مانگتا ہے تو اس شرط کے ساتھ تو نہیں مانگتا کہ مجھے دے نہیں تو میں تجھ سے روٹھ جاؤں گا، ایسی دعا تو اس کے منہ پر واپس ماری جائے گی اور قبول نہیں ہوگی۔ وہ تو یہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے اللہ میری مشکلوں کو دور فرما، میرے دکھوں کو آسانیوں میں بدل دے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ لیکن یہ میری طرف سے کوئی دھمکی نہیں ہے، میری طرف سے کوئی زور نہیں ہے، تو مالک ہے اور میں بندہ اور غلام ہوں، تو عطا کر دے گا تو میں راضی رہوں گا، نہ عطا کرے گا تب بھی میں راضی رہوں گا۔ یہ ایک طبی نتیجہ ہے معقول اور صاحب فہم انسان کی دعا کا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں اس کے لیے۔ ایک مومن کی، دعا کرنے والی مومن کی ایک عام دنیا میں اگر مثال دی جائے تو ایسی بنتی ہے جیسے کہتے ہیں ایک نوکر اپنے مالک سے تنخواہ کا مطالبہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو حوصلہ نہیں پڑتا تھا بیچارے کو۔ مالک بڑا جابر تھا اور نوکر کہتا تھا کہ میں نے تنخواہ کا مطالبہ کرنا ہے، میں کیا کروں، پیش نہیں جاتی، ڈر بہت لگتا ہے۔ تو کسی نے اس کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں مانگی جائے گی تنخواہ، تم مونچھیں بڑھاؤ اور اپنے اندر ذرا روب داب پیدا کرو اور پھر مونچھوں کو تیل لگا کر اور بل دے دے کر اونچا کرو، اور پھر مالک سے اس طرح مانگنا جا کر کہ بل دیتے ہوئے، تاؤ دیتے ہوئے مونچھ کو کہنا کہ آپ میری تنخواہ بڑھاتے ہیں کہ نہیں، بڑھائیں ورنہ۔ تو اتنی سی بات سن کر ہی مالک ڈر جائے گا اور تمہاری تنخواہ بڑھا دے گا۔ چنانچہ اس نے بیچارے نے مونچھیں پالی، تیل ویل ملا ان کو اور بل دے دے کر اونچا بھی کیا۔ جب وہ مالک کے سامنے پہنچا اور مونچھ کو تاؤ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ حضور والا آپ میری تنخواہ بڑھاتے ہیں کہ نہیں، بڑھائیں ورنہ، تو مالک نے جو اس سے مونچھ سے زیادہ طاقتور تھا اس نے بڑے جلال سے اس سے پوچھا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، بتاؤ ورنہ کیا کرو گے؟ اس نے کہا ورنہ حضور میں مونچھ نیچی کروں گا اور جس طرح آپ فرمائیں گے راضی رہ جاؤں گا، اس کے سوا میری پیش نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا بہت اچھا، پھر کوئی تنخواہ نہیں بڑھتی۔ اللہ سے مانگنے والے اس طرح تو مانگ نہیں سکتے، اور اگر مانگیں گے تو لازماً مونچھیں نیچی کرنی پڑیں گی۔ اس لیے معقول آدمی جانتا ہے کہ جہاں پیش ہی نہیں جا سکتی، کچھ چل ہی نہیں سکتی اپنی، وہاں سلیقے سے کیوں نہ بات کریں؟ مونچھ بڑھا کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے یہ کہیں کہ اے اللہ ہم تو عاجز بندے، ہماری پیش ہی کچھ نہیں جاتی، کوئی بس نہیں ہے، بالکل بے حیثیت اور ناکارہ لوگ ہیں، جو کچھ عطا کیا ہے تو نے عطا کیا ہے، یہ بھی عطا کر دے تو تیرا احسان ہے، نہیں عطا کرے گا تو ہم راضی رہیں گے تیری ذات پر۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو نہ عطا ہونے پر روٹھ جایا کرتے ہیں، روٹنے کی جگہ بھی تو کوئی نہیں ہے، جائیں تو جائیں گے کہاں؟ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جہاں پاؤں کہاں۔ تو وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ تیرا در چھوڑنے کا تصور ہی کوئی نہیں کر سکتے ہم، اور اگر چھوڑیں گے تو پہلے حال سے بھی بدتر ہو جائیں گے، جو کچھ میسر ہے یہ بھی نہیں رہے گا۔ اس کیفیت سے جو دعا کر رہا ہو اس کے لیے جزا فضا کا کون سا موقع رہ جاتا ہے؟ وہ تو مانگتے ہوئے خود اپنی حیثیت کو بھی پہچان رہا ہوتا ہے اور عرض یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اے خدا راضی برضا میں نے ہر حال میں رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود نے ہی اس مضمون کو ایک اور شعر میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ مانگتے تو یہی رہیں گے ہمیشہ ہم بندے جو ہوئے مانگنے والے کہ اللہ ابتلا دور فرما دے، ابتلا دور فرما دے، فضل کر فضل کر۔ لیکن خدا گواہ ہے، تو گواہ ہے ہمارے آقا کہ جب اگر تو نے فضل نہ کیا اور یہی فیصلہ کیا کہ ابتلا رہے گا تو تب بھی ہم راضی رہیں گے۔ بس دیکھیے عبادت ہی ہے جو اس انسانی فطرت کی کمزوری کو خوبیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، مومن کے لیے جزا فضا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ شرط لگائی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ فرمایا کہ پرانی باتیں تو اس موقع پر تمہارے کام نہیں آئیں گی، یہ تو ایک مستقل حالت ہے انسان کی، کیونکہ انسان کے ساتھ مصیبتیں لگی رہتی ہیں۔ ایسی حالت میں نہ تم اپنے آپ کو مبتلا کر دینا کہ تمہاری باتیں پیچھے رہ چکی ہوں اور مصیبتیں تمہیں آگے پکڑ لیں۔ عبادتوں پہ دوام اختیار کر جاؤ،
تاکہ کسی حالت میں بھی کوئی مصیبت اچانک نہ تمہیں پکڑ سکے. جب آئے دیکھے کہ ایک عبادت گزار بندے پر آئی ہوں اور عبادتیں دھکے دے دیں ان مصیبتوں کو، وہ تمہاری حفاظت کریں گی. وہ سبق مومن کو یہ ملا کہ اگر تم دوام چاہتے ہو دنیا میں اور اپنے امن اور سکون کے لیے دوام چاہتے ہو تو عبادت پر دوام اختیار کر جاؤ. اور اگر تم حوائج آسمانیہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو اور حوادث سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، دکھوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو عبادت پر کی حفاظت کرو. عبادت تمہارے لیے محافظ بن جائے گی. یہ مضمون ہے جو قرآن کریم یہاں بیان فرما رہا ہے. اور عبادت کے بعد اس کا تبھی نتیجہ یہ نکالا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. وہ جو خدا سے مانگ رہا ہو، اگر وہ خود دوسروں کو نہ دیتا ہو تو مانگنے کا اہل ہی نہیں رہتا. جو یہ خدا سے عرض کرنا چاہے کہ اے خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے، تجھے بہت کچھ حاصل ہے، اس میں سے مجھے خیرات ڈال، اور اپنی حالت یہ ہو کہ جب دوسروں کو ضرورت ہو تو وہ خیرات نہ ڈالتا ہو، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی دعائیں نہیں سن سکتا. اور ایک معقول انسان، ایک صاحب فہم آدمی ایسی دعا کر ہی نہیں سکتا جب اپنا حال یہ ہو کہ وہ دوسروں کے لیے کنجوس بن چکا ہو، مانگنے کا حق ہی نہیں رکھتا وہ. بس ایسے بندے اولو الالباب ہوتے ہیں، وہ دعاؤں سے پہلے پوری ذہنی تیاری کر چکے ہوتے ہیں. وہ ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اے خدا جو کچھ تو ہمیں دے گا ہم آگے تیرے بندوں کو بھی پہنچائیں گے، ہم اکیلے نہیں کھائیں گے، سارے ہم میں سے ہمارے ساتھ حصہ رزدی شریک ہوں گے. اس لیے میری خاطر نہیں تو اپنے دوسرے بندوں کی خاطر ہی عطا کر، ذریعہ بنا دے مجھے بھی لطف آئے کہ میں آگے لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوں. چنانچہ انبیاء کی یہ روح ہوتی ہے اور یہ فطرت ہوتی ہے. تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے فرمایا، نان ایک آسمان سے اترتا ہوا دکھایا اور فرمایا کہ یہ تیرے لیے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اپنے ساتھ کے درویشوں کو دو، فرمایا ہم جانتے ہیں تیری فطرت کو، تو کوئی فیض اپنے لیے اکیلا رکھ ہی نہیں سکتا، لازماً جو نعمتیں ہم تجھے عطا کرتے ہیں تجھے آگے بانٹتا ہے. تو ہم پہلے ہی شامل کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ اے میرے بندے یہ تیرے لیے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے. تو یہ سلیقہ بھی عبادتیں سکھاتی ہیں کہ انسان اپنی بھلائیوں دوسروں میں تقسیم کرے اور اس تقسیم میں لذت پائے، دکھ محسوس نہ کرے بلکہ لذت پائے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ رمضان جس نے 30 دن کم از کم بعض لوگوں کو عبادتیں سکھائیں اور جو پہلے عبادت گزار بندے تھے ان کی عبادتوں میں اضافہ کیا، وہ یہ دائمی سبق پیچھے چھوڑ جائے گا ہمارے لیے کہ ہم یقین کریں گے کہ عبادت کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں، عبادت کے بغیر کسی مصیبت کے خلاف کوئی ضمانت نہیں ہے، عبادت کے بغیر ہم خدا کے وہ بندے نہیں بن سکتے جو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور عبادت کے بغیر ہم خدا کی طرف سے عذاب آنے والے عذابوں سے مامون اور محفوظ نہیں رہ سکتے. آگے ان آیات میں ذکر کیا گیا. اس سبق کو لے کر اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے اعمال میں داخل کریں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے بے انتہا فضل کرنے والا خدا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.